اسلام آباد کچہری میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کا خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید، پولیس اہلکاروں سمیت 27 زخمی ہوئے۔ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز سے حاصل کر لی۔ مبینہ خودکش بمبار کا سر مل گیا۔ دھماکے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق خودکش حملہ آور نے ضلع کچہری میں داخل ہونے کی متعدد بار کوشش کی۔ ناکامی پر خودکش حملہ آور نے قریب کھڑی پولیس وین کے ساتھ ہی خود کو اڑایا۔ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان، 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جائے وقفہ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حملہ 12:39 پر ہوا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانے کا پلان کر رہا تھا۔ حملہ آور نے موقع نہ ملنے پر پولیس وین پر حملہ کیا۔ کچہری میں داخل ہونے والے ہر شخص کی چیکنگ ہوتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم کی اسلام آباد کچہری دھماکے کی شدید مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، مجھ سمیت پوری قوم کی تمام ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ بھارتی دہشت گرد پراکسیز کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ ریاست کو جو ہے وہ اس کو ایک پیغام سمجھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے، وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے۔ اندازہ تھا ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسی کوئی حرکت کی جائے گی۔ دہشت گردی اب تک صرف سرحدی علاقوں تک محدود تھی۔ ریاست کو اسلام آباد میں دہشت گردی کا ایک پیغام سمجھنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ طالبان رجیم کی پشت پناہی سے دہشت گردوں نے ٹیمپریچر بڑھا دیا۔ پاکستان دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے گا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف ہمارے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمیں دنیا کو ان کے چہرے دکھانے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جسے ہم بھائی کہیں وہ ہمیں لاشیں دیں۔ ظلم اور بربریت قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں دشمن پھر پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ، دھماکے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ دھماکہ سے پہر 12:45 پر ہوا۔ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سب سے بازگشت سنائی دی جانے لگی۔ دھمکی آمیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر دیے گئے۔ کیڈٹ کالج وانا کے اندر موجود 3 خارجیوں کے خلاف آپریشن، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تینوں خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ تینوں دہشت گرد ٹیلی فون پر مسلسل افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ خوارج ایک عمارت میں چھپے ہوئے ہیں۔ عمارت کے کلیئرنس کو بڑی مہارت کے ساتھ سر انجام دیا جا رہا ہے تاکہ کیڈٹس کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ گزشتہ روز افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 خواریوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا تھا۔ وانا کیڈٹ کالج دہشت گرد حملے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ کالج کے گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں نے اور جن کے نیٹ ورک کے حوالے سے یہی بات اب وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ افغانستان میں جا کے ملتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف دشمن ممالک کا ایک گٹھ جوڑ بن گیا ہے۔ پاکستان کو پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر خیبر جرنلسٹ کاشف الدین جی ٹی وی سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ وانا کیڈٹ کالج میں ہلاک دہشت گردوں کے موبائل فون ڈیٹا سے افغان ہینڈلرز سے مسلسل رابطے کے شواہد ملے ہیں۔ نئی دلی کار دھماکے کے بعد مودی حکومت کی اپنی بتائی کہانی سامنے آ گئی۔ دھماکے کے امیر شاہد دھرمیندر کے مطابق گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، 2 افراد باہر ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ سفید رنگ کی ماروتی تھی، نمبر پلیٹ ہریانہ کی تھی۔ دھرمیندر کا کہنا ہے کہ گاڑی ماروتی تھی مگر امت شاہ گودی میڈیا اسے ہونڈائی قرار دے رہے ہیں۔ گواہ کا کہنا ہے کہ گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا۔ روٹرول اسے سلمان بتا رہے ہیں جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے۔
बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगीं। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, फौरन पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन ने इंकशाफ किया कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्की सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? आखिर फ़ायदा किसको होता है? भारतीय शहरी का सवाल। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate be taken into consideration at once. आईनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो कि आईनी बेंचेस को दिए गए थे, यानी कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे वो हमने 26वीं तरमीम के तहत दे दिए आईनी बेंचेस को। वो इख्तियार अब आईनी अदालत इस्तेमाल करेगी। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल की तहरीक पेश की। कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। कई ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए होती है। वज़ीर आज़म तो कभी कोई सरकारी ऑफिसर समोटो की नज़र हुआ। खुद नोटिस ने बगैर बाज़ औक़ात मुल्क का माशी निज़ाम ही बैठा दिया था। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म करके एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। अवाम के बुनियादी हकूक़ का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद कोब में जो लोग आ जाते हैं उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है। आदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को पता करना चाह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की। आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल ख़त्म कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है। आज जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसको ऑनर ही मिलना चाहिए। कम से कम उसको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि भाई जो मैंने जिन चीज़ों पर दस्तखत किया या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेरे पास आए फॉर अप्रूवल और एंडोर्समेंट, उसके करने के बाद मुझ पर और मेरे खानदान पर इस तरह की तलवार लटक रही होगी। और हमें ये ताना पहले मिल रहा था जब ये बात हो रही थी कि जी 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी छोड़ देगी। हमने पहले भी कहा है, वी आर कमिटेड टू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वी विल रिमेन कमिटेड टू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। ये जमहूरी अमल को नहीं समझते, इनके सर से गुजर जाता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी PTI पर बरस पड़ी। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही मौजूद नहीं। आप घर की दहलीज तक मसाइल का हल लेकर नहीं जा सकते। इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे तो लोग मनफी रास्ता अपनाएंगे।